परवरदिगार हमीद की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इस आयत करीमा के अंदर इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, इस आयत के तहत लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर इरशाद फरमाता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह वालों की सोहबत के साथ जोड़ दो, अल्लाह वालों की सोहबत के साथ जोड़ दो, अल्लाह से डरते रहो। यानी कि जो बंदा अल्लाह से डरता रहे, दिल के अंदर खौफ पैदा करता रहे, तो गोया वो अल्लाह वालों के साथ हो जाता है, अल्लाह वालों के साथ हो जाता है। फ़र्क इतना है कि हम अपने दिल के अंदर सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तो रखते हैं और बुजुर्गान दीन की मोहब्बत तो रखते हैं, लेकिन उनके किरदार, उनकी सीरत से मोहब्बत नहीं रखते हैं। तो हमारा ये मोहब्बत का तकाजा उस वक्त पूरा होगा कि जब हम उनकी सीरत से मोहब्बत करने लगेंगे, उनके किरदार पर भी अमल करने लगे। और बुजुर्गान दीन का किरदार क्या रहा? बुजुर्गान दीन जो है हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की याद के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर तौबा करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये एज़ाज़ बख्शा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर मोमिन बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन जो बंदा अल्लाह का नेक बंदा हो, अल्लाह का वली हो, अगर वो खुदा की बारगाह में अर्ज़ करे कि या अल्लाह ताला, मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तेरी बारगाह के अंदर हाथों को उठाकर दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फरमा, तो वो कौन सी हस्ती है? वो सैयदना सरकार है, वो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी है। एक मर्तबा का जिक्र है कि मताफ के अंदर कंकरियों पर पिशानी रखकर ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू झलक रहे हैं, इतने आंसू निकलते हैं, इतने आंसू निकलते हैं कि चलते हुए लोगों ने देखा कि कोई काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, कोई दुआएं मांग रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, लेकिन एक शख्स अपनी पिशानी को झुकाकर दुआ कर रहा है। तो किसी ने कहा कि जरा देखो तो सही, ये खुशनसीब बंदा कौन है कि जिसकी आंखों से आंसू जारी है। तो जब चेहरे को उठाया तो वक्त का वो वली अब्दुल कादिर जिलानी था, जो अल्लाह की बारगाह के अंदर रो रो कर किरकिरा कर दुआ कर रहा था कि या भाई ताला मेरे सारे गुनाहों को बख्श दे। वो अल्लाह के नेक बंदे होकर, वो अल्लाह के नेक वली होकर अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। लेकिन हम लोग इबादत से गाफिल होकर, नमाज से दूर होकर, कुरान की तिलावत से दूर होकर जब भी अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा नहीं करते हैं, तो मुसलमानों, मेरे भाइयों, दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि जो अल्लाह का दिल खौफ के अंदर जलवागर कर लेता है, जो दिल के अंदर खौफ इलाही को पैदा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सच्चे लोगों के साथ कर देता है। वो सच्चे लोग कौन है? कुरान जवाब देता है, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। वो नबिय्यीन है, सिद्दीकीन है, शुहदाए कराम है, सालिहीन है, अल्लाह के नेक औलिया अल्लाह है। ये जब वो अपने दिल के अंदर खौफ को पैदा कर लेता है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि फलां बुजुर्ग बड़ी हस्ती वाले हैं, बड़ा उनका मकाम है। हम ये कहते हैं कि बुजुर्ग जो औलिया अल्लाह है, ये बनना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं, बल्कि हम अपने दिल के अंदर खुदा का खौफ पैदा करें, अल्लाह की याद को पैदा करें, तो फिर वक्त बताएगा कि हम भी वक्त के अल्लाह के नेक बंदे बन जाएंगे, अल्लाह के नेक बंदे बन जाएंगे। और उससे क्या है? तबीयत के अंदर परहेजगारी लानी पड़ेगी, तकवा इख्तियार करना पड़ेगा, परहेजगारी लानी पड़ेगी। इस परहेजगारी के ऊपर कुछ अपने मलफूजात पेश करके उसके बाद सरकार गौसे पाक की बराबर बयान करके इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा, क्योंकि असर का वक्त भी करीब हो जाएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि परहेजगारी के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी बारगाह से इनाम दे देता है, अपनी बारगाह से इनाम देता है। वो इनाम क्या है? वो इनाम क्या है? वो दुनिया के अंदर भी इज्जत के साथ रहते हैं और आखिरत के अंदर भी इज्जत के साथ रहते हैं। वो इज्जत क्या है?
اب ایک مثال مختصر سی پیش کرتا چلوں کہ اگر ہم کسی مرض کا شکار ہو جائے، کوئی مرض کا شکار ہے، کوئی شوگر کا، کوئی بلڈ پریشر کا، کوئی کسی مرض کا شکار ہے، جب وہ اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، اور تجویز کرنے کے بعد اس نسخے کو دیتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ اس نسخے کو کھانے سے پہلے آپ نے پرہیزگاری کرنی ہے، آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کیا پرہیز کرنا ہے؟ شوگر کا مرض ہے تو میٹھے پر کنٹرول کرنا ہے، اگر وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اسے اسی طریقے سے پرہیز کرنا ہے، اگر وہ پرہیز نہیں کرے گا تو وہ نسخہ اس کے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ اب وہ گھر میں جاتا ہے نسخہ لے کر اور وہ گولیاں کھاتا رہتا ہے، اس نسخے کو کھاتا رہتا ہے، لیکن بعد میں آ کر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کا نسخہ کھایا لیکن میری طبیعت صحیح نہیں ہوئی، ٹھیک نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر کہتا ہے ارے دنیا بھر کی تمام طبیبوں کے پاس چلے جاؤ اور تمام دنیا کے طبیبوں کی دوائیں لے لو، جب تک اپنی طبیعت کے اندر پرہیزگاری نہیں لے کر آؤ گے، پرہیز نہیں کرو گے، اس وقت تک یہ نسخہ تمہارے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ تو علماء کرام اور سفیان کرام کی جب بارگاہ میں پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ہمیں اللہ کا نیک بندہ بننا ہے تو ہم کس طرح سے بنے؟ حضرات دین کہتے ہیں اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، حج کرے، زکات کرے اور جس طرح سے سارے اعمال صالحہ کرتا رہے لیکن اس کی طبیعت کے اندر پرہیز نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے۔ تو ہر عبادت کے ساتھ پرہیزگاری لازمی ہے، ہر عبادت کے ساتھ پرہیزگاری لازمی ہے، اور پرہیزگاری اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کریں۔ جب ہم پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے گا۔ اور یہ اللہ کے نیک لوگ جن پر اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے، یہ اللہ کے نیک اولیاء اللہ ہیں، اور جن کے نام کے اندر، اولیاء کے نام کے اندر ایک نام سیدنا سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی آتا ہے۔ اور ان کے متعلق تمام اولیاء کے مطابق جو ہے ہمارے مکتب فقہ کے لوگ جو ہے بزرگان دین کو سب کو مانتے ہیں، لیکن باہر اس طرح سے دیوبند مسلک ہے، دوسرا مسلک ہے، تو وہ کچھ بزرگوں کو مانتے ہیں، کسی کے بارے میں نہیں مانتے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا نام پروفیسر ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اپنی گفتگو کے اندر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سیدنا سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی یہ وہ ہستی ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت کے اندر جب ان کا مقام بلند تھا تو اس دور کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جسے اللہ اور عزت نے ہدایت نہ دی ہو۔ یعنی کہ ایک شخص جو ہے جو اولیاء کا منکر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار غوث پاک وہ ہستی ہے کہ ان کے دور کے اندر کوئی شخص ان کی مجلس میں آتا تھا کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پرہیزگار لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور سیدنا سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ ایک مرید حضور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ملنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رونے گڑگڑانے لگا تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اے بندے تو بتا کیوں رو رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضور میرے سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، میں نے توبہ تو کر لی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا ہو اور آپ کا دست مبارک ہو اور میری بخشش ہو جائے، آپ کی دعا ہو، آپ کا دست اقدس ہو، کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے بندے تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے میں دعا کروں؟ ارے بلکہ سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں عبد القادر کے مریدوں کے اندر جتنے بھی مریدین ہیں کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی عبد القادر کے صدقے سے ان کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، عبد القادر کی دعا کے صدقے سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی کے مریدوں کا عالم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں، بزرگان دین کی صحبت کو اختیار کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں، اور اس طرح کے اسی سے ساتھ ساتھ تمام اولیاء اللہ کے نقش قدم پر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اس وقت کے اندر ہمیں یہ سبق ملا
کہ ہم نے ہر عبادت کے ساتھ پرہیز کرنا لازمی ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، حلال کی طرف آنا ہے، دھوکے کو چھوڑنا ہے، ظلم کو چھوڑنا ہے، اور جس طرح یتیم کے ناحق مال کو جو لوگ ہڑپ جاتے ہیں، اس طرح کے تمام معاملات کو چھوڑ کر پھر جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نورانیت، اس کی تجلیات ہمارے قلب و ذہان کے اندر منور فرما دے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو سچے دل اور محبت کے ساتھ اللہ کے رضا کی خاطر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو جاری فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ قلب کیسے جاری ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ ساری زندگی لمحہ بلمحہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی روح نکل جاتی ہے، لیکن اس کی زبان سے پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، تو پھر ایک ہمارے بدن کے اندر عزت نے غذا بنائی وہ جو ہم کھاتے ہیں، لیکن روح کی غذا اللہ کا ذکر اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بدن کو جو طاقت دیتے ہیں، غذا دیتے ہیں، تو روح کی طاقت کو بھی بڑھائیں۔ روح کی طاقت ہے اللہ کا ذکر، ایسی مجالس کہ جس کے اندر بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری ان کلمات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔